على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي وبارك الصلاة آج ایک عظیم عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ بنایا۔ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے اللہ رب العزت نے گنے چنے معجزات ان کو عطا فرمائے، اور کسی نبی کا معجزہ ابھی کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں سکتا۔ اگر کسی کو عصائے کلیم مل بھی جائے تو وہ کہے کہ اس عصائے کلیم کو میں سانپ بنا لوں تو سانپ بنانا اس کے لیے مشکل ہوگا، چونکہ وہ عصائے کلیم جب کریم کے ہاتھ میں ہوگا تو تبھی وہ کام کرے گا۔ لیکن اللہ نے میرے محبوب کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جو میرے محبوب کی ظاہری زمانے میں موجود تھا تو پھر بھی معجزہ، وہ ظاہری صحابہ کے زمانہ میں موجود تو پھر بھی معجزہ، وہ آج میرے اور تیرے ہاتھ میں ہو تو وہ پھر بھی معجزہ، وہ کائنات میں جب آخری انسان آئے اس کے ہاتھ میں بھی جائے گا تو وہ پھر بھی معجزہ ہی کہلائے گا۔ اس معجزے کو اللہ کا قرآن کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، جس کا آج بھی کوئی نعم البدل لا نہیں سکتا اور اس کی مثل کوئی ایک آیت بھی بنا نہیں سکتا۔ سارے کافر اکٹھے ہی کیوں نہ ہو جائیں، فَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک آیت رہ گئی، وہ ایک بات اس طرح کی نہیں لا سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمینوں پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، تو حضرت انسان نے کہا کہ رب العالمین یہ وزن مجھے دے، میں تیری امانت کا وزن اٹھاؤں گا۔ مفسرین کے بڑے اقوال اس چیز میں موجود ہیں، اور جو قول میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس کو اپنے بیگانے سارے مانتے ہیں کہ وہ جو اللہ کی امانت تھی اس امانت کو اللہ کا قرآن کہا جاتا ہے، جس کی وضاحت خود قرآن کرتا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فرمایا اگر یہ قرآن اللہ فرماتا ہے میں پہاڑوں پہ نازل کرتا تو پہاڑ اس کے روب اور دبدبے کی وجہ سے ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے پاش پاش ہو جاتے، جملہ سننے کے تڑپ جائیں گے۔ الحمد کی حمزہ سے لے کر والناس کی سین تک 30 کے 30 پارے، 40 نہیں 30 پارے اللہ نے قلب مصطفیٰ پہ نازل فرمائے ہیں، لیکن میرے نبی کا دل متزلزل نہیں ہوا، میرے کریم آقا علیہ السلام کا دل لرزہ پر اندام نہیں ہوا۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ قرآن بھی نور ہے، دل مصطفیٰ بھی نور ہے۔ اللہ نے قرآن کو بھی نور فرمایا اور مصطفیٰ کو سر سے لے کر قدمین مبارک تک مصطفیٰ کو بھی نور فرمایا۔ تو یہ اللہ نے حضرت انسان کا ذکر کیا کہ حضرت انسان نے کہا مالک میں تیرا یہ جو تیری امانت کا بوجھ ہے اس کو اٹھا لوں گا۔ تو الانسان کہا، الانسان اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان تو ہے لیکن یہ کوئی خاص انسان ہے، خاص الف لام لگا کے تو اللہ نے فرمایا یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ خاص انسان ہے۔ ادروائز اللہ نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہاں پہ بھی اللہ نے الانسان کہا، فرمایا حضرت انسان کو تمام مخلوقات میں سے ہم نے احسن بہت خوبصورت پیرائے میں پیدا کیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ جتنی بھی انسان کی تعریف ہے یہ صرف محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو حضرت انسان کی شکل میں دنیا میں جو ہے وہ ظاہر فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے دل دھر پہ قرآن آیا۔ اب دیکھیں انسان کی پیشانی دیکھیں تو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیشانی یہاں ٹھوڑی کی جگہ پہ ہونی چاہیے تھی، یا آنکھیں دیکھیں تو یہ نہیں بندہ کہہ سکتا اس کو تھوڑا سا اوپر ہونا چاہیے تھا۔ چہرے کو دیکھیں، ہاتھوں کو دیکھیں، شانوں کو دیکھیں، سینے کو دیکھیں، پیٹ کو دیکھیں، رانوں کو، قدموں کو دیکھیں، بندہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو شیشے میں دیکھے تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ نے جہاں کان لگائے کیا بات ہے، اللہ نے جہاں انسان کی آنکھیں رکھی کمال ہی کر دیا، اللہ نے جیسے انسان کے ہاتھ بنائے رب العالمین نے کمال ہی کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو میری کاریگری کا شاہکار ہے۔ حضرت انسان خود شیشے کے آگے کھڑا ہو تو کہتے ہیں تیری مثل ہی کوئی نہیں، تیری تو مثال ہی کوئی نہیں۔ اچھا میں شیشے میں اپنے آپ کو دیکھوں، میں کہتا ہوں میری مثل کوئی نہیں۔ زید عمر بکر دیکھے، وہ کہتا ہے میری مثل کوئی نہیں۔ مجھے کہنے دیں میں اور آپ شیشے میں دیکھیں، ہماری مثل تو ہو کوئی نہیں سکتا۔ تو جس کو بنا کے رب نے کہا ہو محبوب تیرے جیسا قدرت کے کارخانے میں بھی کوئی نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب معراج کی رات آنا تو آئینے قدرت میں اپنے آپ کو آپ دیکھ، خود دیکھ۔ اور جب میرے محبوب نے دیکھا اور عاجزی کا اظہار فرمایا، دیکھیں نا میرے محبوب کو اللہ نے بڑی بڑی شانیں عطا فرمائی، اور وہ بخاری شریف کے لفظ ہے، بار بار میرے حضور فرماتا ہے ولا فخر ولا فخر ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا، میں فخر نہیں کرتا۔ فخر کیوں نہیں کرتے؟ میرے مصطفیٰ فرمایا فخر یہ کسی انسان کو سوٹ نہیں کرتا، یہ رحمان کو سوٹ کرتا ہے، وہ اکبر ہے۔ اچھا جی، اللہ نے حضرت انسان کو بڑا پیارا بنایا، بس اس کو سنوارنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ہمیں تھیوری دے دی، وہ ہے قرآن۔ اب قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس میں عمل کریں گے۔ جہاں پہ ظاہر ہمارا اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، قرآن کو پڑھ کے اس پہ عمل کریں گے، اللہ ہمارا باطن بھی خوبصورت فرما دے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ ایسی کتاب آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی کہ جس کے حافظ آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ملے۔ اچھا جس کو دیکھنا ثواب ہو، جس کو باوضو چھونا ثواب ہو، قرآن کہتا ہے نا لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا اسے چھو لو باوضو پھر بھی ثواب ملے گا، اسے باوضو دیکھ لو پھر بھی عبادت کا ثواب، اسے پڑھا لو پھر بھی عبادت کا ثواب، اسے پڑھ لو پھر بھی عبادت کا ثواب۔ میرے نبی نے فرمایا کائنات میں بڑے بڑے لوگ دعویٰ کریں گے کہ میں بہتر ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں۔ میرے نبی فرمایا میں فیصل بن کے فیصلہ کرتا ہوں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا بڑے بڑے لوگ کہیں گے میں بہتر، میں بہتر، میں محمد فیصلہ کرتا ہوں۔ کائنات میں ان سے بہتر کوئی نظر آ ہی نہیں سکتا جو قرآن پڑھتا ہوگا اور قرآن پڑھاتا ہوگا، جو قرآن سیکھتا ہوگا اور قرآن سکھاتا ہوگا۔ میں چھوٹی سی ایگزامپل دے دوں، آپ سب کو یہ چیزیں یاد ہیں۔ اچھا بچہ ہو، ویسے تو ذات پہ کیا کسی نے فخر کرنا ہے، ویسے یہ ہماری سوچیں ہیں، ویسے تو اللہ نے شعوبا و قبائل لتعارفوا، یہ شعبے اور قبیلے اس لیے بنائے ہیں بندے کا تعارف ہو جائے۔ اچھا کوئی بندہ کہنے جی یہ مسلیوں کا بچہ ہے تو حافظ قرآن بن گیا ہے، حافظ قرآن بنا تو وہ مسلح پہ آیا۔ اچھا جی رانا جی پیچھے، بٹ صاحب پیچھے، چودھری صاحب پیچھے، سید صاحب پیچھے، امیر صاحب پیچھے، کبیر صاحب پیچھے، بوڑھے جی پیچھے، جوان صاحب پیچھے، بچے سارے پیچھے، یہ مسلیوں کا بیٹا آگے۔ مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تم ذات دیکھتے ہو، ہم اس کے سینے میں قرآن دیکھتے ہیں۔ تمہاری نظر ذات کی طرف ہے، ہماری نظر اس کے سینے میں قرآن کی طرف ہے۔ اتنا قرآن نے عروج عطا کی۔ اور میری بات یاد رکھیں، آج وہ چیزیں ہم میں ختم ہوتی جا رہی ہیں، بلکہ میں تو رات کو بھی حاجی صاحب سے یہ بات کر کے نالا ہو رہا تھا۔ میں نے کہا میں نے حاجی صاحب کے وقت میں دیکھا ہے، ہمارا بچپن تھا، میں نے کہا آپ تصدیق کر دیں تو میں چلو اس کو بعد میں بیان بھی کرنے کے لائق ہو جاؤں گا۔ حاجی صاحب کے وقت میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے قرآن پاک میسر نہیں ہوتا تھا۔ آپ یہ کہیں گے قرآن پاک پڑھے تو اس وقت قرآن پاک پڑھے نہیں تھے، قرآن پاک بہت زیادہ تھے، لیکن پڑھنے والے اس سے بھی زیادہ تھے۔ وہ کہتے تھے آپ بچے ہیں، آپ اپنے گھر سے پارا لے کے آیا کریں، یہ قرآن پاک بڑوں کے لیے ہیں۔ آج مسئلہ کیا ہے؟ باریاں بند ہیں، قرآن پاک اندر پڑے ہیں، وہ بھی بند ہیں، اور یہاں پہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ میں دیکھتا ہوں یہاں پہ بیٹھتا ہوں، ایک بندہ ادھر بیٹھا ہے، 2-3 بندے ادھر بیٹھتے ہیں، ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ بھی اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ میں پریشان ہوتا ہوں کہ مالک اتنے قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں۔ پہلے تو قرآن پاک کی کمی تھی، آج پڑھنے والوں کی کمی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ ایک میرا صحابی، وہ پتہ کیا کر رہا تھا؟ وہ تہجد میں
ऊंची ऊंची कुरान पढ़े जहरी आवाज के साथ। वो कहता है मेरे घर में एक घोड़ा था, वो कुरान सुने उसे वजद आए, वो कूदे, वो कूदके, और जब वो अपनी आवाज को निकाले तो मैं जब चुप हो जाऊं वो आवाज निकाले, जब मैं पढ़ूं तो वो खामोश हो जाए। मेरे घर में चारपाई के ऊपर एक बच्चा था, मैंने कहा ये टांगे उठाता है, किसी ऐसी जगह पे टांग ना लगा दे, नुकसान हो जाए। कहता है कि मैंने, सियाबी कहता है मैंने आहिस्ता कुरान पढ़ा, वो फिर आराम से मेरा कुरान सुने। मैं जब जहरी आवाज से पढ़ूं यानी ऊंची आवाज से, कहते हैं वो फिर बुत के जब मैंने सलाम फेरा ना तो मैंने क्या देखता हूं कि आसमान की तरफ ना तारे नीचे को नहीं आ रहे, नीचे से कोई तारे हैं वो ऊपर जा रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं दुआ मांगता हूँ, घर चला जाता हूँ और सॉरी सरकार के पास चला जाता हूँ। मैंने सरकार की बारगाह में जाकर की हुजूर मैंने देखा है सितारे ऊपर से नीचे आते तो देखे हैं, सितारा टूटता हुआ तो देखा है, लेकिन मैंने देखा है नीचे से सितारे ऊपर जा रहे थे। मैंने कुरान पढ़ा, इस तरह घोड़े ने ये मामला किए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरे गुलाम जब तू कुरान पढ़ रहा था ना जहरी आवाज में, फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा था, और जो तूने ये देखा ना तारे आसमान की तरफ जा रहे, वो तारे आसमान की तरफ नहीं थे जा रहे, फरिश्ते अल्लाह की बारगाह से इज़्ज़त लेके इजाजत लेके तेरा कुरान सुनने आए थे। वो कुरान सुनते गए और महफूज होते गए। जब तूने सलाम फेर दिया वो वापस जाते हुए तुम्हें नजर आए, तुम्हें मुबारक हो, वो तारे सिर्फ तुझे नजर नहीं थे आते, वो तेरे घर में जो सवारी थी उस सवारी को भी वो फरिश्ते नजर आते थे। अच्छा फिर देखें तहज्जुद में दोनों तरह जाएगा, बंदा सीधी आवाज से भी पढ़ सकता है, अकेला भी खड़ा हो तो जहरी आवाज से भी कुरान पढ़ सकता है। जनाब उमर फारूक हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर मस्जिद में तशरीफ लाए तो मेरी सरकार ने अपने दोनों वज़रा को देखा। हुजूर ने फरमाया वज़ीर या फिल अर्द, फरमाया जमीन पे मेरे दो वज़ीर हैं, एक का नाम अबू बकर है, एक का नाम उमर फारूक है। और हुजूर तशरीफ लाए मस्जिद में तो अबू बकर ने तहज्जुद के नवाफिल जो अदा करने के लिए हाथ बांधे हुए हैं और क़िरात कर रहे हैं। तो सवाल नहीं आया, अबू बकर सिद्दीक किस तरह कुरान पढ़ रहे आहिस्ता सिर्री आवाज। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उमर फारूक एक साइड पे वो भी तहज्जुद पढ़ रहे हैं, वो किस तरह कुरान, उमर था ना उमर, तो सरकार ने अबू बकर का अंदाज देखा तो खुश हुए, शागिर्द है ना मेरे नबी के, गुलाम है, मुरीद है। उमर फारूक का अंदाज देखा तो खुश हुए। जब दोनों ने सलाम फेरा ना सरकार हर चीज को जानते हुए फरमाते हैं अबू बकर तू आहिस्ता क्यों पढ़ता है, आवाज तो तेरी भी बड़ी सुरीली है, आवाज तो तेरी भी बड़ी प्यारी है, तू कुरान क्यों आहिस्ता पढ़ता है। अबू बकर कहते हैं आका जिसको सुनाता हूँ वो दिलों के राजों को जानता नहीं, जिस राजों को मैं सुनाता हूँ क्या वो दिलों के राजों को जानता नहीं। हुजूर ने फरमाया वो तो जानता है। तो अबू बकर कहते हैं आका फिर मैं उसी को सुनाता हूँ, आहिस्ता पढ़ूं तो वो फिर भी सुनता है, ऊंची पढ़ तो वो फिर भी सुनता है। उमर फारूक को फरमाया तू क्यों ऊंची आवाज से पढ़ता है। उमर फारूक कहते हैं आका तहज्जुद का ये वक्त है और मैं तहज्जुद के वक्त ऊंची ऊंची कुरान पाक पढ़ता हूँ ताकि जो सोए हुए हैं उनको जगाता जाऊं, शैतान आए कुरान सुना सुना के उसे भगाता जाऊं। ये अंदाज था सहाबा का। अब क्या मसला है, सारी रात जागते हैं, जब वो अल्लाह बांट रहा होता है रिज़्क़ तब हम सो रहे होते हैं। और मैं तो हैरान हूँ, अल्लाह की कसम, चलो मेरी तो एक हरकत रहती थी, बंदों ने ये नहीं देखा कि फलां बंदा नमाज पढ़ता है और बंदे कलमा पढ़ते पढ़ते उठ के भागते हैं, वो पता नहीं क्या हो गया। हालांकि चलो दुआ पे आ जाएगा मेरा एक तरह से, बंदे दुआ मांगने के लिए राजी नहीं है, ऐसे भागते हैं। हालांकि मेरे मुस्तफा ने फरमाया जो मोमिन होता है ना, मोमिन वो मस्जिद में ऐसे होते हैं जैसे पानी में मछली होती है। अल मुमिनु फी मस्जिदी कसामा के फिल मा, इस तरह मोमिन मस्जिद में होते हैं जिस तरह मछली पानी में करार पकड़ती है। मछली को पानी से निकाल दे मछली मर जाती है, मोमन को जबरदस्ती उसके घर से निकाल दे मोमन का अंदर भी खत्म हो जाता है।
وہ یارو مسجد سے ایسے بھاگ دیا کہ کلمہ پڑھا جا رہا ہے، میں حیران، چلو پہلے تو آگے ہوتے ہیں توجہ نہیں ہوتی، کلمہ پڑھا جا رہا ہے، بندے ایسے بھائی بھاگے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی دریا کا بند ٹوٹ گیا ہے تو پانی باہر نکلا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے اس طرح محبت کرنی چاہیے، جو گھر رب کا ہے اس سے اتنا پیار کریں۔ اور یقین فرمائیں بس تھوڑا سا زلزلہ ہے نا، سارے بندے پھر اپنے گھروں سے باہر نکلے، پھر لا الہ الا اللہ یا اللہ لا الہ اللہ اکبر اللہ اللہ، وہ یار کیا ہو گیا، اب اپنے گھروں میں ٹھہرو نا، ہیں وہ کہتے نہیں جی زلزلہ آ گیا، وہ یارو ہم نے مسئلہ کیا ہے، ایسے نکلے ہیں باہر، اللہ اللہ اللہ۔ بہرحال موضوع کسی اور جگہ میں چلا جائے، یہ میرا دکھ ہے، اپنا گھر ہے نا، اس لیے میں پھر باتیں ایسی کر لیتا ہوں۔ وہ یقین فرمائے قرآن، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، حضور تشریف لے آئے، دعا کریں نا ہم بھی قرآن پڑھتے ہوں نور مدینہ میں، تو وہ شہر مدینہ سے آقا تشریف لے آئے، ہم قرآن پڑھتے ہوں، آقا کہیں پڑھ میرے غلام آج میں سننے آیا ہوں۔ ابی بن کعب کہتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا تھا، سرکار تشریف لائے، سرکار نے فرمایا پڑھو ابی بن کعب قرآن، کہتے ہیں میں نے قرآن پاک پڑھا، فرمایا پڑھ، صرف میں نہیں سن رہا، آقا کون سن رہا ہے، کہتے میں منشا کو جان گیا، حضور ایسے ہی نہیں کہہ رہے، اپنی مرضی سے یہ کلام ہی نہیں کر، میں نے کہا پڑھ تو کہنے لگے میں پڑھنے لگا، میں نے کہا آقا یہ مجھے بتائیں کہ اللہ بھی میرے قرآن کو سن رہا ہے، فرمایا پڑھ، اللہ فرماتا ہے پڑھ تو، تیرا قرآن صرف مصطفیٰ نہیں سنے گا، تیرا قرآن خود اپنے وہ جو اس کی شان کے لائق ہیں کان، اللہ فرماتا ہے میں اپنی شان کے لائق اپنے کانوں سے تیرے قرآن کو سنوں گا، اللہ وہ سمیع بصیر، فرمایا پروردگار بھی سنے گا، محمد مصطفیٰ مدنی تاجدار اللہ کا یار بھی سنے گا، ایسے لوگ تھے یار بھی۔ اور یقین فرمائے میں نے تیسرا بھی حدیث پڑھی ہے کہ ایک شخص کو میری سرکار نے فرمایا تو جا وہ پہاڑی پہ تیری ڈیوٹی ہے، تو گارڈ بن کے نا تو ہماری حفاظت کے لیے کھڑا ہو جا، وہ جانے لگا تو حضور فرمایا تو اکیلا نہ جائے کہ ایک بندہ اور بھی ساتھ لے جا، ہم ریسٹ کریں گے، تم ہماری وہ گارڈ مین نہیں کرنا۔ وہ جب گئے نا پہاڑی کے اوپر تو دونوں آپس میں مشورہ پتا کیا کرتے ہیں، پوری رات پڑی ہے تو سو جا، جب تیری نیند پوری ہوگی پھر میں ریسٹ کر لوں گا، تو باری باری معاملہ چلے، ایک سو گیا دوسرے سے ابھی پتا کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا ویل نہیں آنا قرآن ہی پڑھیے، کہنے لگے میں نے کہا چلو قرآن پڑھنا یار، سادہ قرآن کیا پڑھے، نفلوں میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، کہتے ہیں میں نے نفل نیت لیے، اور نیچے جب کی میں قیام میں آیا تو میں سورہ کہف پڑھنا شروع ہو گیا، سورہ کہف، تو کہتے ہیں کہ دشمن آیا، اس نے تیر چلایا، پنڈلی میں لگا، خون نکل رہا ہے، کہتے ہیں میں پڑھتا گیا، مزہ ہی بڑا ہوتا سی پیا قرآن دی، کوئی چس آئی وہ تیر وجے ہے، انہوں نے کہا تیر وجے ہے، پر جڑا عشق دا تیر تھی نا انہیں کوئی سواد دیتا، پھر کہنے لگے جی پھر تیر چلا اور لگا، پھر بھی میں پڑھتا گیا، ایون میرے جسم سے اتنا خون نچڑ گیا، میں نے کہا اب اگر میں نے سلام نہ پھیرا تو اس کو جگا کوئی نہیں سکے گا، تو ادھر جو مجاہد ہے ان کو بچا کوئی نہیں سکے گا، کہنے لگے میں نے سلام پھیرا، جلدی جا کے دوسرے مجاہد بھائی کو اٹھایا، میں نے کہا اٹھ دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے، اللہ اکبر، ادھر تیر پہ تیر کھا کے قرآن سناتے ہیں، ہمارے کان میں مچھر آ جائے نا بن بنائے ہم بیدار ہوتے ہیں، اوئے ہوئے سارا سواد ہی ختم کر دیتا، دیکھا وہ تیر کھا کے بھی قرآن پڑھے، تو یار ہم پنکھوں کے نیچے بھی قرآن نہ پڑھے، تھوڑے موسم میں بھی قرآن نہ پڑھے، خیال ہمیں آنا چاہیے کہ نہیں؟ وہ بولو تو نہیں ہوتا پیا، چلو میں ایک گل اور کرنا، ایک گل مکمل کرا، حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے گھر میں نے ایک لونڈی، آپ کو پتہ ہے ان کے گھر میں لونڈیاں بھی بڑا قرآن پڑھتی تھی، وہ بڑا قرآن پڑھتی تھی، وہ نا شوربے والا کوئی سالن لے گئی تو مہمان تھا، میں ایسے نہ بس پیر اٹک گیا تو گرتی گرتی خود بچی، لیکن وہ جو شوربے والا سالن تھا اس میں سے تھوڑا شوربہ زمین پہ گرا، تھوڑے گرم گرم قطرے حضرت امام حسین کے جسم پہ گرے، آپ نے ایسے کڑی نظر سے دیکھا، تو وہ اب ان کے گھر میں وہ رہتی تھی جس نے پتہ ہے نا نیزے کی نوک پہ بھی قرآن پڑھا ہے، پتہ ہے نا جس کی ماں نے بطن میں حسین کو لیا تو پھر بھی قرآن پڑھا ہے، اور میں تو کہا کرتا میرے ابو جی حضور فرمایا کرتے تھے، سلطان الواعظین وہ فرماتے تھے جب مائیں سورہ یاسین پڑھتی رہی ہیں پھر بیٹے فرید الدین پیدا ہوتے رہے ہیں، پھر قطب الدین معین الدین پیدا ہوتے رہے ہیں، اور جب مائیں پڑھتی تھی سورہ رحمان تب پیدا ہوتے تھے بیٹے بھی بہو سلطان، تو حضرت امام حسین نے ایسے دیکھا وہ عورت نے جلدی سے قرآن پڑھا، کہنے لگی والکاظمین الغیظ، کہ اللہ غصہ پینے والوں کو پسند کرتا ہے، آپ نے فرمایا قدیم تو
اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ میں غصہ پی گیا. تو بھی سبحان اللہ پی گئے. قدیم تو میں غصہ پی گیا. اچھا ساتھ ہی وہ کہتی ہے پھر آگے قرآن پڑھ کے کہتی ہے والعافین عن الناس، اللہ کے بندے تو لوگوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا. پھر قرآن پڑھتی ہے کہتی ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والوں کو بڑے پسند کرتا ہے. فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کیا. وہ آزادی پہ خوش تو ہوئی لیکن کہنے لگی میں لونڈی تھی، غلامہ تھی، خوش ہوئی ہوں کہ آپ نے مجھے آزاد کر دیا. آج سے پھر بھی آپ میرے ظاہری طور پہ آقا تو نہیں رہے، لونڈی ظاہری طور پہ تو میں آپ کی نہیں رہی، پھر بھی میں آپ کے گھر کی مرید ہوں، آپ میرے پیر ہیں، آپ میرے پیر ہیں. اور اندازہ فرما لیں کہ ان کے گھر میں رہنے والی لونڈیاں ایسا قرآن پڑھے تو یارو ہمارے پاس گھر میں قرآن پڑھے ہوں وہ کبھی نہ کھولیں، الماریوں میں قرآن پڑھے ہوں تو پھر نہ کھولیں. اتنی جلدی ہمیں جانے کی تو جا کے کرنا کیا ہے؟ فیس بک کھولنی ہے، ٹی وی میں خبریں دیکھنی ہیں، ٹینشن لینی ہے، پریشان ہونا ہے، دنیا کے حالات دیکھنے ہیں، پٹرول سستا ہو گیا مہنگا ہو گیا، یہ دیکھنا ہے. کیا دیکھنا ہے؟ اوے قرآن پڑھو، اللہ رحمتوں کی بارش کرے گا. یہ ساریاں غربت والی چیزیں ساریاں دور، اللہ برکت دے دے گا. اور کثرت نہیں مانگنی چاہیے، برکت ہی مانگنی چاہیے. کثرت والے بڑے بڑے آئے اور چلے گئے لیکن بچے وہ ہیں جن کو اللہ نے برکت عطا کی. یہ میرے بندے ہاتھ ہیں. میں نے 2-3 دن پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے گھروں میں بچے کوئی نہیں ہیں؟ الحمدللہ ہیں. جن کے پاس بیٹے بیٹیاں کوئی اللہ انہیں کی صاحب اولاد فرمائے. تو آپ کا دل نہیں کرتا کہ بچے ادھر قرآن پاک پڑھیں؟ کرتا ہے جی؟ بھیج سکتے ہیں نا آپ جی، ننھی پریاں بھی بھیج سکتے ہیں. شاہ جی ادھر بیٹھے رہتے ہیں، میں ادھر بیٹھتے ہیں تو وہ ادھر بیٹھے رہتے ہیں، بچے ہی کو نہیں ہوتا، پڑھائیں کسے؟ وہ دل نہیں کرتا. میں نے شاہ جی سے کہا، میں نے کہا مجھے کہ کوئی بتا دیں ٹائم کو، ہم اکٹھے نکلتے ہیں، کلیوں کو راؤنڈ کرتے ہیں. اتنے ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو بچے دیے ہیں تو ہمیں کوئی قرآن پڑھانے کے لیے بچہ نہیں دے گا. اچھا وہاں پہ لوگ بڑے ٹینشن کر کے بچے بھیجتے ہیں جہاں پہ فیسز دینے پڑتی ہیں، فیسز. اور بچوں کو اندازہ فرمائے پتہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی یہ روزہ رکھے ہیں، ٹائم سے اٹھے ہوئے انہوں نے سونا ہے، سکون لے لیں. اللہ کی قسم سکون بھی قرآن میں ہے. ہاں. اور میں یقین فرمائے کہ وہ احمد نامی ایک بندے کی ہسٹری لکھی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا نا امریکہ میں ایک دوست تھا انگریز. تو وہ کہتا ہے، بات میری مکمل ہو گئی، آپ سمجھے کہ لمبی ہو گئی ہے بات. وہ کہتا ہے کہ جب اذان ہونی نا، وہ عربی میں اذان تھی تو میں نے جلدی سے نماز پڑھنے کے لیے جانا. اس نے رستے میں مجھے کھڑا کرنا، اس نے کہنا تجھے گانا نہ سناؤں؟ تمہیں پتہ ہے گانا سنے تو بڑا چین ملتا ہے، موسیقی سنے تو بڑا قرار ملتا ہے. اس نے کہنا چپ کر، نماز کا ٹائم پہ ہوتا ہے، میں نماز پڑھنے چل رہا. اچھا اس نے کہا کہ یہ تو بھی کوئی سانگ سنتا ہے، وہ یعنی اللہ اکبر اللہ صدا، تو بھی کوئی سانگ سنتا ہے تو چلا جاتا ہے میرے پاس آ. میں نے بڑے بڑے گانے سنے لیکن جو اب گانا میرے پاس آیا نا، کیا ہی بات ہے، بار بار سنتا ہوں، مجھے بار بار مزہ آتا ہے. وہ جناب اذان کا وقت ہے، وہ ادھر جا رہا ہے، اس نے ہاتھ پکڑا، اس نے کہا ایک بار آ جا، آئندہ تیری مرضی ہے. وہ اندر گیا، اس نے دیکھا کہ تبلا بھی پڑا ہوا ہے، اس نے تبلا خود اپنے ہاتھ سے بجایا. تو کہتا ہے کہ وہ سر میں نا سورہ فاتحہ شریف الحمدللہ رب العالمین پڑھنے لگا. کہتا ہے کہ میرا ڈپریشن ختم نہیں تھا ہوتا، میں بے قرار تھا، بے چین تھا. میں نے کسی دوست کو فون کیا، میں نے کہا کوئی سانگ ہی نیا دے دے، 1-2 دن میں سانگ سنتا ہوں، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، کوئی دے دے. اس نے کہا چل پھر میں یہ چیز بھیج رہا ہوں، اس کو ایسے ہی پڑھنا. کہنے لگا تپلے کے ساتھ میں پڑھتا ہوں، وہ کافر تھا، اسے کیا پتا ہے کہ حرام ہے اس طرح پڑھنا، وہ کافر تھا. کہنے لگا جب میں پڑھتا ہوں نا، جب سکون سے آتا ہے، ہر روز سنتا ہوں، تکرار بھی دیکھ لیں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کبھی سکون میں کمی آئی ہے؟ بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے. اچھا امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، پچھلوں کو آتی ہوتی ہے، پھر بھی سواد آتا ہے. امام صاحب پڑھتے ہوتے ہیں، پچھلے خاموش ہوتے ہیں، پھر بھی سواد آتا ہے. اکیلے میں پڑھے پھر بھی سواد آتا ہے. وہ کہنے لگا ہے جو مسجد میں جا کے جس کے بلاوے پہ میں جاتا ہوں نا، یہ اس کا کلام ہے، یہ سورۃ الدعاء ہے، یہ تو سورہ فاتحہ ہے، یہ قرآن کی پہلی سورہ ہے. انہوں نے کہا اچھا تو پھر؟ اس نے کہا مجھے بتا، اگر 7 آیتوں پر مشتمل ایک سورت پڑھے تو 24 گھنٹے کہتا ہے آئی ایم فیلنگ، میری جو فیلنگ ہے وہ یہ ہے کہ میں جناب بہت اطمینان اور قرار کے ساتھ سوتا ہوں اور جاگتا ہوں. اس نے کہا اگر 7 آیتیں تو سن لے تو اتنا قرار ہے، اس کے ساتھ پورا قرآن ہی پڑھے اور سنے،
پھر کتنا قرار ہوگا. وہ کہنے لگا جی اس کی پڑھنے کے لیے ہوگا کیا؟ فرمایا ظاہر تو پاک کر، کلمہ میں پڑھاتا ہوں، باطن اللہ پاک فرما دے. ہم میرا یہ دل ہے کہ میں آج اعلان کر لوں اوپر والے اسپیکر میں کہ بچے جو ہیں وہ پڑھنے کے لیے آ جائیں. جی نہیں تھوڑے بابے بابے بول دیو پہ، میں بھی تھوڑا بہت بابا ہو گیا، میں بھی دو چار بال آ گئے چٹے، تو چلو ہے نا مرضی سب کی. اپنے اپنے گھروں میں محلے میں جا کے کہیں کہ بچے جو ہے نا وہ بھیجیں، یہاں پہ پڑھیں، رونق لگی ہو. خود بزرگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہاں پہ قرآن پاک پڑھیں. اگر کوئی تلفظ میں کمی ہے تو آ کے شاہ جی سے، میں بھی گناہ گار بیٹھا ہوتا ہوں، آپ ہم سے وہ پوچھیں، جتنے لائق ہیں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم. اللہ